إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا مل کے صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونخيل وزرع سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على البعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صلوات على محمد وآل محمد مومنین مسلسل تشریف لا رہے ہیں عظمت سید الشہداء علیہ السلام پر اپنی حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ وہ سب قبول ہو مریضوں کی شفا یابی کے لیے وسعت رزق کے لیے عزاداروں کی حفاظت کے لیے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے اور انشاءاللہ کربلا معلیٰ کی زیارت کی توفیق کو حاصل کرنے کے لیے 3 مرتبہ مل کے صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه شجرہ طیبہ شجرہ طیبہ کے تحت گفتگو اپنے اختتامی مراحل سے قریب ہو چکی ہے اور آج ہم نے سورہ رعد کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے
تقریباً ہمارے اندازے کے مطابق اس عشرے میں شجرہ طیبہ کے موضوع کے تحت سرنامہ کلام کی یہ 5ویں آیت ہے تقریباً۔ ہم نے جو مختلف آیات عرض کی اس میں قرآن کریم میں مختلف پہلوؤں سے شجرہ طیبہ کا بیان ہے۔ ایک تو خود سورہ ابراہیم کی آیت ہے جس میں لفظ شجرہ طیبہ کا ذکر ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ دوسری آیت ہم نے عرض کی تھی کہ جس میں مہینوں کی گنتی کا ذکر تھا، آپ کے سامنے سنا چکا ہوں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، فی کتاب اللہ لوح محفوظ پر۔ امام علیہ السلام نے تفسیر میں بیان فرمایا کہ اس سے مراد ہم ہیں۔ آج جس آیہ کریمہ کو ہم نے پڑھا ہے سورہ رعد، ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر اس کا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے اس کا موضوع شجرہ طیبہ سے ربط بنتا ہے۔ ارشاد اقدس الہی ہے کہ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، بہت غور کیجیے گا، زمین میں کچھ حصے ہیں مختلف جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، ان مختلف حصوں پر باغ ہیں، کچھ انگور کے جس میں باغ ہیں، وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، انگور کے باغ ہیں، وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ، کچھ زراعتیں ہیں مختلف فصلوں کی، وَنَخِيلٌ، اور کچھ کھجوروں کے درخت ہیں۔ ٹھیک ہے، غور کیجیے گا، زمین کے مختلف حصے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، زراعت بھی اس میں ہے، انگور کے درخت ہیں، کھجور کے درخت ہیں۔ پھر فرمایا اچھا ہر ایک کا ذائقہ الگ الگ ہے نا، ہر ایک کا ذائقہ الگ، خوشبو الگ، رنگ الگ، کیفیت الگ، سب الگ الگ ہیں۔ اب یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ یسقیٰ بماء واحد، اللہ نے کہا یہ سب کے سب ایک ہی پانی سے سیراب ہو رہے ہیں، پانی ایک ہی ہے لیکن اثر مختلف ہے، رنگ مختلف ہے، خوشبو مختلف ہے۔ اچھا فرمایا یسقیٰ بماء واحد، ایک ہی پانی سے سیراب ہو رہے ہیں اور اتنے الگ الگ اقسام کے ہیں کہ نفضل بعضھا علی البعض بالأکل، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض میں کھانے میں اور ذائقے میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سارے پھل ایک جیسے نہیں ہیں، جو عام ہے اسے پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام وہ سمجھا رہا ہے۔ یہ دیکھو اس طریقے سے کہ پانی ایک ہے، کیفیتیں الگ الگ، کوالٹیز الگ الگ، اور پھر کہا کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بھی ہم نے دی ہوئی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یہ جو ہماری نشانی ہے صاحبان عقل کے لیے، اس میں سوچنے کا بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ نے کیسا نظام رکھا ہے۔ زمین بھی ایک ہی ہے، پانی بھی ایک ہی ہے، سورج بھی ایک ہی ہے، ہوا بھی ایک ہی ہے، اثر مختلف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ کہ صاحبان عقل کے لیے اس میں نشانی موجود ہے۔ اچھا جناب علی، اس کا شجرہ طیبہ سے کیا تعلق ہوا؟ ابھی میں ایک جملے میں عرض کر دیتا ہوں، اپنی جانب سے نہیں، سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا کہ ایک تو اس آیت کا ظاہر ہے، اچھا یہ تفسیر ہے غالباً اس وقت میرے ذہن میں شاید تفسیر شام سے عرض کر رہا ہوں، جو برادران کی بڑی معروف تفسیر ہے، لہٰذا یہ متفق علیہ حدیث ہے جو سنا رہا ہوں اس وقت۔ ایک تو اس آیت کا ظاہر سمجھ میں آ گیا کہ زمین کی بات ہو رہی ہے، درختوں کی بات ہو رہی ہے، پھلوں کی بات ہو رہی ہے، اور پھر فرمایا کہ اس میں کچھ مختلف قسم کے پھل ہیں، سنوان و غیر سنوان، یہ بھی ہے آیت کے درمیان کہ ان میں سے کچھ ملے ہوئے ہیں، کچھ جدا جدا ہیں۔ ٹھیک، حضور نے فرمایا ایک تو اس کا ظاہر ہو گیا، باطن کیا ہے اس کا؟ فرمایا جیسے پھل الگ الگ شجر سے ہوتے ہیں ویسے انسان بھی الگ الگ شجروں سے ہوتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ جیسے پھل الگ الگ طریقے سے ہیں، ان کی الگ الگ شجریں ہیں، اس طرح سے انسانوں کی بھی الگ الگ شجریں ہیں۔ فرمایا کہ سائر الناس من شجر شتیٰ، جتنے بھی انسان ہیں وہ سب الگ الگ درختوں سے ہیں۔ وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں، ایک ہی صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو یہ گویا جناب سرکار ختمی مرتبہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو جو میرا اور علی کا شجرہ ہے وہ ایک ہی ہے، اس میں اتحاد ہے، شجرہ طیبہ میں اس میں اتحاد ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ
خود یہ جو جناب امیر کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں، گویا اب ہر فضیلت میں، بہت غور کیجیے گا، اس میں ایک جہان معنی سمٹا ہوا ہے جو اب گزارش کر رہا ہوں، ہر فضیلت میں مصطفیٰ اور مرتضیٰ ایسے شریک ہیں کہ جیسے ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، سوائے اس فضیلت کے کہ جسے رسول خود استثناء فرما دیں۔ جو ایک فضیلت کا استثناء فرمایا کہ الا انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، ایک یہ جو استثناء ہے، یہ نبوت تو ختم ہو گئی۔ یہ بھی اپنے جوان ساتھیوں کے لیے گزارش کر دو، ختم نبوت کی باتیں تو سب کرتے ہیں، پتہ کسی کو نہیں ہے کہ یہاں حکومت سے منظور کروایا کس نے تھا۔ جی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے کی جو بات ہے کہ اس وقت جو بحث ہو رہی تھی مرزائیوں کے بارے میں، اور جناب مناظرے کر کر کے تھک گئے تھے، بھائی بڑا ختم نبوت کا شور ہوتا ہے، پتہ تو کرو کہ منظور کس نے کروایا تھا، پتہ تو کرو کہ مناظرہ کیا کس نے تھا۔ بھائی آپ تو مناظرہ کر کر کے تھک گئے تھے، بھائی شکست ہی نہیں ہو رہی تھی انہیں، وہ تو سامنے جواب پہ جواب دیے جا رہے تھے، اور باتیں یہ شروع ہو گئی تھی کہ بھائی جناب کچھ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، کس طریقے سے معاملہ کرنا پڑے گا، کچھ سیٹل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ یہ کہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے مولوی اللہ صاحب کے مشورے سے کہا کہ جاؤ، یہ تم سے حل ہونے والا نہیں ہے، مولوی اسماعیل کو بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا، اور وہ جناب اپنے زبان حال سے اگر اس منظر کو دیکھوں تو پھر مولوی اسماعیل صاحب یہ علی کا عاشق اور علی کا غلام، سینکڑوں کتابوں کے انبار کے ساتھ جب قومی اسمبلی میں پہنچے تو وہاں پر کیفیٹیریا میں مرزا ناصر بیگ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے جیسے دیکھا مولوی اسماعیل آ رہا ہے مناظرے کے لیے، تو جناب طوطے اڑ گئے، یہ کون آ گیا بحث کرنے کے لیے، یہ کون آ گیا بات کرنے کے لیے، اور وہ مقام سے اٹھ کر اس نے مولوی اسماعیل کو دیکھا اور کہا کہ اے مولوی اسماعیل تو کہاں سے آ گیا؟ بھائی ہماری بحث مسلمانوں سے تھی، مومنوں سے نہیں تھی۔ مل کے مل کے صلوات بیتے محمد و آل محمد پر اللہ۔ جی کہ اسی خاطر ہے۔ اب ایک اور کچھ جملے ہوتے ہیں تقریر میں جو تقریر کے فلو کو آگے بڑھاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کہ جو ایسے اہم فارمولہ ہوتے ہیں کہ جس سے آپ بڑے بڑے خود نتیجے نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جملہ دینے لگا ہوں اس وقت کہ جناب علی والے ہی کو دفاع کرنا تھا ختم نبوت کا، اس لیے کہ علی ولی اللہ وہ نبوت کا فل سٹاپ ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ علی ولی اللہ وہ نبوت کے سلسلے کا فل سٹاپ ہے، سٹاپ، نبوت ختم ہوئی، امامت شروع ہوئی۔ بھائی اسی لیے تو ہم نے اپنے کلمے میں علی ولی اللہ کو شامل کیا، اس لیے کہ جس کے پاس علی ولی اللہ ہوتا ہے اس کا محمد الرسول اللہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یا علی حق، بات پہنچ رہی ہے؟ قول شاعر۔ اچھا اب کسی کو یہ برا لگے کہ جناب یہ علی والے نے کیسے دفاع کر دیا، صحیح ہے؟ اے منافق شوق سے مدح علی 100 بار سن، آئے جو بھی سننے کے لائے، اے منافق شوق سے، اے منافق شوق سے مدح علی 100 بار سن، پہلے دل پر ہاتھ رکھ لے پھر میرے اشعار سن۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، پہلے دل پر ہاتھ رکھ لے پھر میرے اشعار سن، منکر شان علی خم سماعت کھو چکا، منکر شان علی خم سماعت کھو چکا، کیوں کہوں بہرے سے مدح حیدر کرار۔ سن کیوں کہوں بہرے سے مدح حیدر کرار، سن کیا ہوا آ کر علی کے سامنے مرحب تجھے، اور کیجئے گا یہ جب جو علی کے سامنے آ جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ بھئی کیا ہوا
کیا ہوا آ کر علی کے سامنے مرحب تجھے، کیا ہوا آ کر علی کے سامنے مرحب تجھے، کیا ہوا آ کر علی کے سامنے مرحب تجھے، بھائی ہاتھ سن، اوسان سن، تلوار سن، رہوار سن. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہ علی مولا، علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا، محمد و آل محمد پر بہترین صلوات. اللہم صلی. ایک شب آیا جو میرے خواب میں شمریں لگیں. ٹھیک ہے، ایک شب آیا جو میرے خواب میں شمریں لگیں، بھئی اس قدر مارے تماچے کر دیے رخسار سن. اور مارے تو جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی کہ جب ایک شجرے سے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام فضائل میں مشترک ہونا ضروری ہے، اور یہ آیے قرآنی ہے، اس کی بیس آیے قرآنی ہے. دیکھیں پورے عالم اسلام سے میں کہہ رہا ہوں، پوری ہسٹری میں، ہماری پوری ہسٹری میں 2 واقعے ایسے ہیں جس پر 73 فرقے 100% متفق ہیں. 100%. میں اب چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ سے. ہاں جزئیات میں اختلاف ہو سکتا ہے، اصل واقعہ میں 100% متفق ہے. ایک ہے فضائل کا واقعہ، ایک ہے مصائب کا واقعہ. فضائل کا واقعہ ہے واقعہ مباہلہ. غدیر نہیں کہہ رہا میں، غدیر میں چونکہ ڈیبیٹ ہے تو غدیر کی میں مثال نہیں دے رہا اس وقت، میں کہہ رہا ہوں مباہلہ. ٹھیک ہے، مدینہ منورہ تشریف لے جائیے، مسجد نبوی میں جو قرآن رکھے ہوئے کھول کر دیکھیے، تفسیر جو لکھی ہوئی ہے آئے مباہلہ کے ذیل میں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. مدینہ کی میں نے مثال دی تھی، اس سے بڑھ کے تو مثال ہو نہیں سکتی اس وقت جتنے وہ شدید ہیں. امام المشککین فخر الدین رازی، شک کرنے والوں کے امام لقب ہے ان کا، اس لیے کہ اہل بیت کے فضائل میں جہاں کہیں آیت نازل ہو انہوں نے گنجائش پیدا کی، شک نکالو. غدیر کی آیت میں، تطہیر کی آیت میں، ہر آیت میں آپ دیکھیے. البتہ علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب علی اللہ مقامہ، انہوں نے انوار القرآن جو ترجمہ جو ہے ان کا، اس کے مقدمے میں جو انہوں نے تبصرہ فرمایا ہے فخر الدین رازی صاحب کی تفسیر پر، انہوں نے کہا اس میں تفسیر کے علاوہ سب کچھ ہے. تو انہوں نے بھی آئے مباہلہ میں کیا لکھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جب وہ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی 100% سب کا اتفاق ہوگا، اس لیے کہ ورنہ تو کوئی چھوٹے سے چھوٹے قول ہو وہ کہیں اور اس کو گھما کے لے جاتے تھے. کہ مباہلہ میں یہ فضائل کا ایک واقعہ ایسا ہے جس میں 100% اتفاق ہے. یہ میں اب سارے جوانوں سے کہوں گا، آپ اس کو اپنے ذہن میں دل میں بٹھا لیں. ٹھیک ہے، کہ جب کبھی کسی سے بات کرنی ہو آپ کہیں کہ مباہلہ کا واقعہ، باقی ساری بات چھوڑ دو. مباہلہ میں کیوں گئے تھے؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ٹھیک ہے، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت طلب کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، جھوٹوں پر لعنت کے لیے وہی جائے گا کہ جو صادقین میں سے ہوگا، ورنہ تو لعنت پیچھے گھر تک آ جائے گی. تو اس لیے لعنت کرنے کے لیے انہیں کو لے کر گئے جو بالکل سرٹیفائیڈ اللہ کی نگاہ میں صادق تھے. ایسا صداقت کا معیار تھا. یہ آپ جانتے ہیں حضور لے گئے پنجتن پاک کو اپنے ساتھ، یعنی ایک ہے نبیوں کا سردار، ایک ہے ولیوں کا سردار، ایک ہے عورتوں کی سردار، 2 ہیں جوانان جنت کے سردار. لفظ بدل دوں، سید الانبیاء ہے، سید الاولیاء ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے، اور سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین ہے. پتہ چلا جتنے سردار تھے وہ مباہلہ میں چلے گئے تھے، جو سارے نوکر تھے وہ مدینہ میں رہ گئے تھے. یہی ہوا نا، جو سردار تھے انہیں لے کر گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ پنجتن کے سلسلے میں یہ 100% ثابت ہے. اور یہ بھی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ درجات میں تو فرق ہے، جب آپ پنجتن سے کسی اور کو تو مقایسہ نہیں ہو سکتا. ابھی بھی میں نے آیت پڑھی، جب بھی آیت پڑھی سورہ رات کی آیت نمبر 4 کہ اللہ نے پھلوں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے. یہ تو اللہ کا مزاج ہی اسی طریقے سے. آپ تیسرے پارے کی پہلی آیت دیکھیں تو اس میں بھی ہے یہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. پھل، زمین، زراعت، یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ہم نے تو رسولوں میں سے بھی بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. رسول بھی سارے برابر کا ہیں،
وہ جو 5 اولو العزم نبی انبیاء کا مقام ہے وہ باقی انبیاء کا تو نہیں ہے. جو 313 رسول ہیں وہ باقی انبیاء کا وہ مقام نہیں ہے. اس میں سے کوئی صاحب شریعت ہے, کوئی صاحب شریعت نہیں ہے, کوئی صاحب کتاب ہے, کوئی صاحب کتاب نہیں ہے. تو نہ انبیاء میں تو صریح قرآن کی آیت ہے کہ انبیاء کے درجات میں فرق ہے. اس سے اللہ کا ایک مزاج سمجھ میں آ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جنس ہوں, کوئی بظاہر ایک جیسے ہوں لیکن درجات میں فرق ہو. پھل ہیں درجات میں فرق ہے, زراعت ہیں درجات میں فرق ہے, زمین ہے درجات میں فرق ہے. بھائی انبیاء ہیں درجات میں فرق ہے. تو جب سارے نبی ایک برابر نہیں ہو سکتے تو تمام اصحاب ایک برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو انبیاء میں جب فرق ہے تو اصحاب میں بھی فرق ہو سکتا ہے. درجات میں درجہ بندی تو ہو سکتی ہے. بھائی میں اپنے آپ سے کہوں تو آپ مجھے کچھ سوال کر لیجئے. یہ تو امام احمد ابن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا تھا کہ بابا ذرا اصحاب رسول کی ترتیب وار فہرست تو بتائیے گا, کون افضل, پھر کون افضل, پھر کون, پھر کون, پھر کون. انہوں نے ایک کا نام لیا, پھر نام لیا, پھر نام لیا, پھر نام لیا. وہ ویٹ کرتے رہے کہ بھئی علی کا نام تو آئے گا کہیں نہ کہیں. علی کا نام آیا ہی نہیں, نہ پہلے پر, نہ دوسرے پر, تیسرے پر, چوتھے پر بھی نہ آیا. اور 10 نام لے لیے اور علی کا نام ہی نہیں آ رہا. کہا بابا علی دشمنی کی حد ہو گئی. میں نے کہا کہ صحابی رسول جو افضل ہے بیان کریں, آپ 10ویں نمبر پر بھی علی کو نہیں سمجھتے. قسم عجیب جواب دیا کہ انسان جھوم اٹھے. کہ بیٹا تو نے صحابی رسول کا پوچھا تھا, نفس رسول کے بارے میں نہیں پوچھا تھا. جی یا علی, مل کے صلوات بھیجیں مولا کائنات کی ذات گرامی پر. اللہم اس لیے یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. تو امیر المومنین اسلام کو نفس رسول کی حیثیت سے لے گئے مباہلہ میں. میں مباہلہ نہیں پڑھنا چاہتا, آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو نہیں دہرانا چاہیے تاکہ بچوں تک بات پہنچے, لیکن اس وقت موضوع کا ہمیں آگے بڑھانا ہے. لیکن میں اتنا سمجھ سکتا ہوں کہ نفس رسول, نفس مائی سیلف, جیسے ہم کہیں میں بنفس نفیس, نفس کی منزل پر ایک ہے صرف جو نفس کی منزل پر ہے. ٹھیک ہے, اور اس نفس کی منزل کا نتیجہ یہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ تمام انبیاء سے افضل ہے نا, ہے یا نہیں؟ بس علی کے لیے بھی یہی ارشاد فرمایا میں کہ من اراد ان ينظر آدم فی علمہ ونوحا فی عزمہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی حیبتہ وعیسیٰ فی زہدہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب. جو الگ الگ انبیاء کو دیکھنا چاہے فضائل میں, وہ آدم کو علم میں دیکھ لے, نوح کو عزم میں دیکھ لے, موسیٰ کو حیبت میں دیکھ لے, عیسیٰ کو زہد و تقویٰ میں دیکھ لے, ابراہیم کو خلت میں دیکھ لے. جو سب ملا کر دیکھنا چاہے وہ ایک علی کے چہرے پر دیکھ لے. اب کوئی مانے نہ مانے, مل کے کہیں یا علی. اسی خاطر ہے, کیا کوئی ایسا ہے کہ جو کسی بھی فضیلت میں شجاعت لے لے, علم لے لے, سخاوت لے لے, کسی میں بھی اس شجرۃ طیبہ کے مقابل آ سکے؟ نہ. دیکھیں ہم تو ذکر امام حسین السلام کے صدقے میں جاتے ہیں نا دنیا کے مختلف شہروں میں, سوال کرنے والے بھی ہر جگہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا کام ہی ہوتا ہے کہ مہمان ذاکروں کا شکار کریں کسی طریقے سے, ان کو پھنسا کر کوئی نہ کوئی ایسا سوال ڈھونڈ کے رکھتے ہیں, اور وہ آ کر پھر بتاتے بھی ہیں کہ ہم نے فلاں مولانا سے سوال پوچھا تھا, بھائی وہ تو جواب نہ بتا پائے, ان سے پوچھا تھا وہ تو نہ بتا پائے. اس طرح سے ہوتی ہیں باتیں. میں کہتا ہوں علی کا دعوی سلونی تو ہے تاریخ میں, سب نے لکھا. بڑے سے بڑے دشمن نے یہ نہیں لکھا کہ ہم نے علی سے یہ پوچھا تھا مگر نہ بتا پائے. بات پہنچ رہی ہے؟ یعنی کوئی تو کہہ دیتا, بھائی کوئی تو آگے کہہ دیتا کہ بھائی ہم نے علی سے یہ پوچھا تھا لیکن نہ بتا پائے. بھائی ضعیف چھوڑے, جھوٹی روایت تو ہوتی کم از کم, جھوٹی بن جاتی کہ وہ علی سے ہی, یعنی جو بنی امیہ کی جھوٹی روایت کی فیکٹری تھی, حاکم شام کے دربار کی حدیث مینوفیکچرنگ کمپنی انلمیٹڈ, جس میں جعلی حدیثیں بن رہی تھی, ہر قسم کی جعلی حدیث بن گئی, لیکن یہ نہ بن سکی, یہ نہیں بن سکی کہ علی سے یہ پوچھا تھا بتا نہ پائے. اس لیے کہ یہ
تو کہ آپ نے پوچھا تھا نہ بتا پائے. بڑے بڑے اصحاب، بڑے بڑے، خود حاکم شام کے پاس قیصر روم نے بھیجا تھا ایک مرتبہ، ایک خط بھیجا کہ اگر تم واقعاً برحق جانشین رسول ہو تو ایک سوال کر رہا ہوں، اس کا جواب دے دو، تمہاری جانشینی کو قبول کر لوں گا. سوال ایک ہی ہے. ایک شیشی بھیجی چھوٹی سی، کہ اس میں دنیا کی ساری چیزیں بھر کے بھیج دو. ارے یہ کیا سوال ہے بھائی؟ چھوٹی سی شیشی بھیجی کہ اس میں دنیا کی ساری چیزیں بھر کے بھیج دو. بھائی یہ تو طوطے اڑ گئے کہ بھائی اچھا. ابن عباس موجود تھے وہاں. ابن عباس حبر الامہ انہیں کہا جاتا ہے، یعنی امت کی انک. اتنی انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں، بیان کی ہیں، عالم تھے، بڑے عالم تھے. ابن عباس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کیا مقصد ہے اس کا. بھائی دنیا کی ساری چیزیں چھوٹی شیشی میں تو ایک کتنی کہ دنیا کی ساری چیزیں کیسے آئیں گی؟ امپاسبل ہے. کہ نہیں میں بتاتا ہوں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہم نے ہر چیز کو پانی سے خلق کیا ہے نا، لہذا پانی بھر کے بھیجو، سمندر کا پانی ہے. یہ اس کی مراد ہے کہ سمندر کا پانی بھر کے بھیجو، اس میں سب کچھ شامل ہے، اس لیے کہ سب اسی سے خلق ہے. اب سن لیا آپ نے؟ وہ بڑا خوش ہو گیا، کہا کہ ہاں یہ تو تم نے بہت بڑے علم کی بات کی. یہ علم تم نے سیکھا کیسے؟ کالی کے در سے سیکھا ہے. کالی کے در سے سیکھا ہے. تو اچھا یہ بتاؤ تمہارا علم بھی اتنا ہے کہ تمہیں یہ سمجھ آ گیا اور تم نے کہا کہ یہ سمندر کا پانی بھر کے بھیج دو تو جواب ہو جائے گا. ایسے بتاؤ تمہارے اور علی کے علم میں فرق کیا ہے؟ کیا یہی فرق ہے جو شیشی کے پانی اور سمندر کے پانی میں؟ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی. ٹھیک ہے. لہذا ایک واقعہ مباہلہ کا متفق علیہ، ایک واقعہ میں نے عرض کیا تھا دو واقع ہسٹری میں ہے جو کنفرم ہے. ایک مباہلہ کا فضائل کا واقعہ، ایک کربلا کے مصائب کا واقعہ. ٹھیک ہے. ہاں جزیات میں ڈیٹیلز میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی کیا کہہ رہے ہو تو کوئی کیا کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی دو واقعات مباہلہ اور کربلا دونوں میں حسین شریک ہیں. دو متفق علیہ کنفرم واقعات میں دونوں میں امام حسین علیہ السلام کی بھرپور شرکت ہے. مباہلہ میں تو آگے آگے ہیں، رسول کی گود میں ہے، اور کربلا میں تو ہے ہی حسین. کربلا میں تو گویا صبح عاشور سے عصر عاشور تک حسین تو خود ہیں حسین، لیکن انہوں نے سب کو اس معراج پہ پہنچا دیا تھا. میں نے آپ کی خدمت میں پہلی مجلس کا موضوع یاد ہے کسی کو؟ پہلی محرم کی مجلس کا کیا موضوع تھا؟ جی نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. یہ اس میں نے نظم پڑھی تھی جناب محسن نقوی مرحوم کی. اس میں فضائل کے 2 بند پڑھے تھے، وہ اس وقت رہنے دیجئے، وہ پڑھ چکا تھا. میں آپ کی خدمت میں ایک البتہ ہے کچھ مصائب کا بند، لیکن یہ کہ حسین کی عظمت کا بیان ہے کہ سب کو انہوں نے حسین بنا دیا. ٹھیک ہے. یہ ایک بند سن لیجئے، کل ہو سکتا ہے ایک بند اور پڑھوں شب عاشور کی مجلس میں. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، اس پر حسین ایک دل نشین کہانی، حسین دستور حق کا بانی، اور حسین عباس کا سراپا، اور حسین اکبر کی نوجوانی. سبھی حسین ہیں. حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، اور حسین دجلہ کا خشک ساحل، اور حسین صحرا کی بے کرانی، اور حسین قاسم کی کم نمائی، اور حسین اصغر کی بے زبانی، اور حسین سجاد کی خاموشی، اور حسین باقر کی نوحہ خوانی، اور حسین زینب کی قسم پرسی، حسین کلثوم کی ردا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. کربلا میں تو ہے ہی امام حسین علیہ السلام. تو 2 واقعات ہو گئے. ٹھیک ہے. عظمت امام حسین علیہ السلام پر ایک اور مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. بس چند لمحوں میں آ گیا اس وعدے پر کہ شہزادہ علی اکبر کا خطبہ سنانا ہے مجھے. ٹھیک ہے. چند لمحوں میں آ گیا میں. حسین دونوں واقعات میں. اب میں سارے اپنے مسلمان بھائیوں سے پوچھتا ہوں، یہاں پر اگر کوئی گورنمنٹ آفیشلز بات سن رہے ہیں، بات پہنچ رہی ہے، ان سے پوچھتا ہوں بڑے ادب احترام کے ساتھ، تواضع انکساری کے ساتھ، کہ 2 ایسے واقعات جن پہ ساری امت اسلامیہ کا 100% ہونے پر کم از کم اس واقعے کا اتفاق ہے. اور مباہلہ کا واقعہ تو مباہلہ کی عید کو شیعوں کی عید تھوڑی ہے، مباہلہ کی عید تو عید قرآنی ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. مجھے اب عام ایک مسلمان چلتا پھرتا
کوئی بچہ، اس سے پوچھئے کہ بیٹا موبائلہ پتہ ہے تمہیں؟ کتنے فیصد کہیں گے کہ ہاں پتہ ہے ہمیں کہ موبائلہ میں کیا ہوا تھا؟ نہیں۔ تو جب اتنا 100% کنفرم واقعہ ہے تو ادھر کی پتہ نہیں کتنی باتیں کورس اور سلیبس میں ہیں۔ کیوں مباہلہ نہیں ہے سلیبس میں؟ کیوں چھٹی جماعت میں، 7ویں جماعت میں، 8ویں جماعت میں، کسی بھی جماعت میں بھائی کیوں نہیں ہے مباہلہ؟ جبکہ قرآن میں ذکر موجود ہے، جبکہ کوئی مسلمانوں کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا اسی طریقے سے کربلا، یہ بات پتہ ہے کیا مشکل یہ ہے؟ علی و حسین کا ذکر تھا جن واقعات میں، وہ واقعات ملتے نہیں اب دینیات میں، ہے نا؟ وہ اس کے مارے چھپا دیے گئے۔ علی و حسین کا ذکر تھا جن واقعات میں، وہ واقعات ملتے نہیں اب دینیات میں، اور جن کے نام پہ بھیک بھی لیتا نہیں فقیر۔ کہنا چاہ رہا ہوں کچھ، بھائی علی حسین کا ذکر تھا جن واقعات میں، وہ واقعات ملتے نہیں اب دینیات میں، اور جن کے نام پہ بھیک بھی لیتا نہیں فقیر، وہ نام شامل ہو گئے اسلامیات میں۔ علی حق، علی 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 حق۔ بات پہنچ گئی؟ تو ادھر ادھر کے واقعات بہت ہیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غدیر کا واقعہ شامل ہو جائے، ٹھیک ہے، اس میں بڑا ایک ڈیبیٹیبل ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس پر ڈیبیٹ نہیں کہ یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا، اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہے۔ ڈیبیٹ اس پر یہ ہے کہ مولا کا مطلب کیا تھا، ٹھیک ہے؟ مولا کا مطلب دوست تھا، مثال کے طور پر۔ اچھا کتنی دفعہ مولا کا لفظ استعمال ہوا؟ من کنت فہذا علی، 2 دفعہ استعمال ہوا نا، تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہوگا نا، الگ الگ تو نہیں ہوگا۔ اچھا پہلے جملے کا ترجمہ کر لیں اب۔ من کنت مولا، دوست کے حساب سے ترجمہ کریں، کس لیول پہ رکھنا چاہیں گے رسول کو؟ یہ ولایت علی کا معاملہ نہیں بنے گا، شان رسالت کا معاملہ بن جائے گا۔ کس لیول پہ رکھیں گے بھائی؟ من کنت مولا، ایک ہی مطلب ہوگا نا دونوں مولا کا۔ ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جس معنی کو رسول کو کس لیول پہ رکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کی مرضی، ہر ایک کا اپنا اپنا ایمان۔ جس کا میں مولا کہنا چاہ رہے ہیں رسول، یا جس کا میں دوست کہنا چاہ رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا رشتہ ہے رسول کے ساتھ، یہ طے کر لیجئے، سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر یہ کہ رسول نے بھی بڑا آسان کر دیا کہ بھئی جو مولا ماننے کے لیے کہا علی کو، سب کو زحمت تھوڑی دی ہے، کہا جو مجھے مولا مانتا ہے۔ مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر، اللہ۔ تعجب نہیں ہے 1,24,000 اے دشمن محبت تیرے پیروں کے پیر پہ لانا۔ تعجب یہ نہیں ہے کہ 1,24,000 انبیاء، ان 1,24,000 انبیاء میں سے کسی بھی بڑے سے بڑے مسلمان عالم فقیہ مجتہد مفتی کسی سے بھی پوچھ لیں، ذرا 100 کے نام لکھ کے بتائیں۔ بھائی 100 کے نام تو ہمیں نہیں پتا، قرآن میں ہی تقریباً 25 کے نام آئے ہوئے ہیں، ورنہ پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی انبیاء کے نام تو ہمیں نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، 1,24,000 انبیاء میں کسی کے نام نہیں پتا۔ اچھا علاقے تو پتا ہوں گے کہاں کہاں ہیں، اچھا وہ بھی نہیں پتا۔ اچھا کوئی خاندان تو پتا ہوں گے، وہ بھی نہیں پتا۔ ان کی قوم کا نام تو پتا ہوگا، وہ بھی نہیں پتا۔ کون سی کتاب آئی وہ تو پتا ہوگا، بھائی وہ بھی نہیں پتا۔ ارے تو بھائی آپ کہہ کیوں رہے 1,24,000؟ کہ بھائی نبی نے کہہ دیا بس۔ ارے بھائی حضور نے کہہ دیا اور حق یہی تھا کہ ایسے ہی مانا جائے، چونکہ مصطفیٰ نے کہہ دیا، اور مصطفیٰ نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا۔ نہ ہمیں نام پتا، نہ خاندان پتا، نہ زمین پتا، نہ کتاب پتا، نہ شریعت پتا۔ بھائی جس کا کچھ نہیں پتا کہنے پر مان لیا، اور جس کو 1.25 لاکھ کے مجمع میں شانوں پر بلند کر کے کہا من کنت مولا، اس کو نہیں مان رہے؟ یا علی، اس کو یا علی
بھئی سورج یہ کہہ کہ دین کا ابھرا غدیر میں، اور تکمیل آج پائے گا کلمہ غدیر میں، اور بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں۔ حیدر 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 ماشاءاللہ، مل کے صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی۔ لہذا جو رسول نے کہا ہے، جیسا کہا ہے ویسا ماننا چاہیے، جس کو جس مقام پر جس لیول پر رکھا ہے ویسا ماننا چاہیے، اور جو مان چکے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ اب اتنی بڑی تعداد، آج میں محفل اعلی ابا میں مجلس پڑھ کے جب باہر نکلا، مجھ سے ایک مومن تشریف فرما ہوتے تھے مجلس میں، آپ ہی کی طرح سے بڑی جوش مودت کا اظہار فرماتے ہیں، نعرہ حیدری کہتے ہیں، یا علی کہتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے آ کر خود سے مجھ سے ملاقات کی اور مجھ سے آ کر کہا کہ قبلہ میں سرٹیفائیڈ سنی ہوں، خاندانی سنی، اور میں آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہوں، ٹھیک ہے، چونکہ آپ فضائل اہل بیت علیہ السلام کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں، فضائل محمد علیہ محمد علیہ السلام کو، پھر انہوں نے کہا کہ فضائل محمد علیہ محمد کو شیعوں کی جاگیر تو نہیں ہے، اس میں انہوں نے کہا ہم سنیوں کا بھی حق ہے پوری طریقے سے، اور میں آ کے بیٹھتا ہوں اور سنتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی کیا کہنے آپ کے، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سنی پتہ نہیں ہم میں سے کتنے شیعوں سے زیادہ بہتر ہو، بالکل، تو یہاں کوئی شیعہ سنی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں حسینی، کربلا کے بعد تو یہی ہے، کربلا کے بعد حسین ایک طرف ہے، یزید والے ایک طرف ہے، ٹھیک ہے، تو حسین والوں میں ہر وہ کہ جو عاشق اہل بیت ہے، ہر وہ جو عاشق اہل بیت ہے وہ حسین والا ہے۔ یہ جہاں جہاں تک آواز پہنچ گئی یہ میسج ہو گیا۔ علی، میں نے علم پر بات کر لی، تھوڑی اور بات بھی کرنی تھی لیکن اس وقت گنجائش نہیں بچی۔ علی کے فرزند حسین، حسین کے لیے مولا کائنات نے کہا بھی ابھی انت و امی، یہ کامل زیارات کتاب میں ابن قلوبہ نے لکھا ہے کہ علی کہا کرتے تھے حسین کو، کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اے حسین میری جان، میرے ماں باپ کی جان آپ پر قربان ہو جائے۔ جی، کوئی تعلی نہیں، کوئی اغراق نہیں، کوئی خطیبانہ رنگ آمیزی نہیں، شاعرانہ مبالغہ آرائی نہیں، جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ اے حسین آپ ایسے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ یہ حسین اتنے بڑے در پر تشریف فرمایا، ٹھیک ہے، لکھتا رہا رات بھر میں تیرے اشعار حسین، اور رات بھر ساتھ رہے حیدر کرار حسین، ہے نا، رات بھر ساتھ رہے حیدر کرار حسین۔ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا، میں اور سناتا ہوں آگے۔ اللہ صلی، رات بھر لکھتا، میں پڑھتا ہوں پہلے پھر اس کے بعد، رات بھر لکھتا رہا میں تیرے اشعار حسین، رات بھر ساتھ رہے حیدر کرار حسین۔ اس جملے کو بدل کے بھی کہتا ہوں، رات بھر ساتھ رہے میثم تمار حسین، رات بھر ساتھ رہے حیدر کرار حسین، اور آپ کے نانا محمد کے امامے کی قسم، امام حسین سے کہہ رہے ہیں آپ کے نانا محمد کے امامے کی قسم، حر کے جیسی نہیں دیکھی کوئی دستار حسین، سبحان اللہ، حر کے جیسی نہیں دیکھی کوئی دستار حسین، روز مجلس ہے کہیں، یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اور بڑا لطیف ہے اس میں، آپ دیکھیے گا قافیہ، روز مجلس ہے کہیں اور کہیں ہے ماتم، یہی کر رہے ہیں نا آپ، ہم بھی یہی کر رہے ہیں، آپ بھی یہی کر رہے ہیں، روز مجلس، ایک مجلس سے دوسری مجلس، ایک جلوس سے دوسرا جلوس، ایک ماتم داری دوسری ماتم داری، ایسا ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ آپ کے نانا محمد کے امامے کی قسم، حر کے جیسی نہیں دیکھی کوئی دستار حسین، اور روز مجلس ہے کہیں اور کہیں ہے ماتم، نوکری میں میری آتا نہیں اتوار حسین، زندہ باد زندہ باد زندہ باد مرد آباد۔ اور حسین تو حسین ہے، حسین کا رہوار آپ نے سنا ہے نا مصائب میں، کہ جب کرب و بلا پہنچا تھا یہ ذوالجناح تو آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا، آگے نہیں بڑھ رہا تھا،
یا اللہ ان کے رہوار، ان کے سواریاں بھی کس چیز سے شناسا ہے؟ وہ ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا تھا، ہے یا نہیں؟ روز مجلس ہے کہیں اور کہیں ہے ماتم، نوکری میں میری آتا نہیں اتوار حسین، اور ایک قدم بھی نہ بڑھا کرب و بلا سے آگے، ایک قدم بھی نہ بڑھا کرب و بلا سے آگے۔ ارے عالم غیب ہے کیا یہ تیرا رہوار حسین؟ ارے عالم غیب ہے کیا یہ تیرا رہوار حسین؟ اور روز کہتی ہے مجھے اب تو اجازت دے دو، قبر عباس پہ رکھی ہوئی تلوار حسین، قبر عباس پہ رکھی ہوئی تلوار حسین۔ اور آپ سب کا عقیدہ کہہ رہا ہوں، میرا عقیدہ، آپ کا عقیدہ، کاش ہم اس منزل پہ پہنچ سکیں کہ روز کہتی ہے مجھے اب تو اجازت دے دو، یہ قبر عباس پہ تلوار رکھی بھی مولا عباس علیہ السلام کی قبر مطہر پر، کہ روز کہتی ہے مجھے اب تو اجازت دے دو، قبر عباس پہ رکھی ہوئی تلوار حسین۔ اور تیرے بیٹے، آپ کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں، ساتھ دیجیے گا میرا، تیرے بیٹے، تیری بیٹی، تیرے گھر بر پہ نثار، تیرے بیٹے، تیری بیٹی، تیرے گھر بر پر نثار، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا گھر بار حسین۔ جی، تیرے بیٹے، تیری بیٹی، تیرے گھر بھر پہ نثار، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا گھر بار حسین۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ ہے۔ جب حسین کا بیٹا علی اکبر پہنچا، اب تھوڑا سا ایسے فضائل کے رخ میں دیکھیے گا کہ مجھے پڑھنا ہے خطبہ، اور میں آؤں گا مسئلے مذاہب پر، پڑھوں گا مسائل۔ اکبر آئے ہیں، کون علی اکبر؟ مقاتل میں ملتا ہے کہ جب علی اکبر پہنچے نا فوج اشقیاء کے درمیان، دشمن ہے، جان کے دشمن ہے نا وہ، لیکن بے اختیار زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اکبر کو دیکھ کر انہوں نے کہا، ہمیں اکبر کو دیکھ کر سمجھ میں آ گیا کتنا بہترین ہے وہ خلق کرنے والا پروردگار ہے۔ اللہ اکبر، جو دشمن کی نگاہ میں ایسا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ صحیح۔ اکبر پہنچے، خطبہ دیا۔ اچھا، یہ اکبر کا گویا ایسا لگتا ہے کہ خطبہ نہیں، ایک گویا سلطان، ایک ایسا سلطان کہ جو با اختیار ہو، با قدرت سلطان، اپنی کم ظرف رعایا کو تنبیہ کر رہا۔ اس روب و جلال حیدری میں اکبر کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل احاویش الشام والکوفت والخفافیش الظلمت والملامت واشبہ شیء بالمیت انا ابن صاحب المعراج۔ عربی سمجھتے جائیں گے آپ۔ انا ابن صاحب المعراج ومالک المعراج والسمی به من نزلت فیہ الآیات المحکمات وتمدحه الزاریات وتوصفه المرسلات وتثنی رکوبه العادیات۔ قد سمعت مقالتکم تقولون ملک جاء یوسف رجا ما ملک ملک ذا الجمال ویصف یوسف على فقط هذا الکمال فقال جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم فلم اتشبہ بزی رسول اللہ ولكن فطرنی اللہ شبیہا بنبیہ وسمیعا بولیہ فمحمد یعظکم وعلی یخیفکم۔ یہ اکبر کہہ رہے ہیں، اب میں ترجمہ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آگے اور پڑھتے جاتا ہوں۔ فرمایا کہ یا احاویش شام والکوفت، او شام و کوفہ کے بد کردار لوگوں۔ ارے ظاہر ہے جو حسین کے مقابلے میں آیا ہے وہ بد کردار ہی تو ہے نا بھئی، یا احاویش شام والکوفت، او شام و کوفہ کے بد کرداروں، والخفافیش الظلمت والمرامت۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ کیسے کروں؟ یعنی خفافیش خفش کی جمع عربی میں چمگادڑ، اس کی جمع اندھیری رات کی چمگادڑوں، یہ تعبیر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اکبر کہہ رہے ہیں انہیں وَأَشْبَهُ شَيْءٍ بِالْمَيِّتِ، فوج یزید سے مخاطب کر کے، اور مردار کی شبیہ ہوں۔ اچھا، اب اکبر خود بتانے والے میں کس کی شبیہ ہوں، تو پہلے کہا تم کس کی شبیہ ہو؟ یعنی گویا اکبر نے کیا کہا کہ کوفہ اور شام کے بد کرداروں اور کردار کے کلاشوں اور چلتی پھرتی لاشوں، تم جو میرے سامنے ہو، انا ابن صاحب المعراج واشبہ الخلق بمالک المعراج، تم ہو مردار کی شبیہ اور میں ہوں احمد مختار کی شبیہ۔ انا ابن صاحب المعراج، میں صاحب معراج کا بیٹا ہوں، واشبہ الخلق بمالک المعراج، اور جو مالک ہے نا معراج کا، سب سے زیادہ میں اس کی شبیہ ہوں۔
وَالسَّمْيُ بِهِ مَنْ نَزَلَتْ فِيهِ الْآيَاتُ الْمُحْكَمَاتُ. عجیب خدا کی قسم، آپ نے آپ کو یہاں نہیں اوپر محسوس کریں گے کہیں روحانی منزل پر. فرمایا کہ میں شبیہ ہوں محمد مصطفیٰ کی اور ہم نام ہوں علی مرتضیٰ کا. تو میں ہوں شباہت میں محمد، نام میں کیا ہوں؟ علی. اچھا اس کو کہا کیسے؟ وَالسَّمْيُ بِهِ مَنْ نَزَلَتْ فِيهِ الْآيَاتُ الْمُحْكَمَاتُ. میں اس کا ہم نام ہوں کہ جو آگے آگے چلتا تھا، آیتیں جس کے پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی. سبحان اللہ. اکبر تعارف کروا رہے ہیں اپنے اجداد کا کہ میں کس شجرہ طیبہ سے ہوں. سنتے جاؤ میرا تعارف. پھر آگے کہا کہ یہ جملہ تو سمجھ گئے نا کہ وہ آگے چلتے تھے، آیتیں پیچھے چلتی تھی. سنا چکا ہوں نا. علی نے انگوٹھی پہلے دی، صحیح ہے نا. آئے ولایت بعد میں نازل ہوئی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. علی نے روٹیاں پہلے دی، سورہ دہر بعد میں نازل ہوا. علی بستر رسالت پر پہلے سوئے، آئے ہجرت بعد میں نازل ہوئی. جانتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اگر آیت اترے اور عمل کرو تو مومن کہلاتے ہو. بھائی عمل کر لو، آیت اتر جائے تو امیر المومنین کہلاتے ہو. علی تو عمل پہلے کرتے ہیں، آیت بعد میں آتی ہے. اور کرے نا صحیح. اسی لیے تو پہلے سے قرآن پڑھ لیا تھا علی نے آغوش رسالت میں. سبحان اللہ. آ جائے کسی کے ذہن میں یہ بھی خیال نہ آ جائے اچھا علی کے لیے کہہ دیا قرآن پڑھ لیا تھا. بھائی حضور کے لیے نہیں کہتے، علی کے لیے کہہ دیا قرآن پڑھ لیا تھا آغوش رسالت میں. بالکل بچپن میں قرآن پڑھ لیا، بچپن میں شیخ خارگی میں قرآن پڑھ لیا. پڑھنا ہی علی کا بنتا تھا میرے بھائی، پڑھنا ہی علی کو چاہیے تھا. ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا اور ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا. بھائی قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، بھائی قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. میل کے کہیں علی ہے میرے ساتھ. اکبر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا ہم نام ہوں کہ جن کے لیے آیات محکمات نازل ہوئی ہیں. وَتَمْدَحُهُ الزَّارِيَاتِ. میں ان کا ہم نام ہوں کہ اللہ نے سورہ زاریات میں جن کی مدح کی ہے. اب تفصیلی سورہ ہے، میں کاش کبھی اور موقع ہوا تو میں سورہ زاریات سے آپ کو مولا علی کے فضائل پڑھ کے سناؤں گا. یہ سورہ زاریات وہی مشہور جس میں آیت ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ آیت اسی میں ہے. اور کوئی عبادت علی کے بغیر قبول ہوتی ہی نہیں ہے. ہم نے جنہوں انسانوں کو خلق کیا تاکہ عبادت کریں. ٹھیک ہے. تو اکبر نے کیا کہا کہ میرے جد وہ ہیں ہم نام، میں جن کا ہم نام ہوں. اللہ نے سورہ زاریات میں ان کی مدح کی. وَتُوصِفُهُ الْمُرْسَلَاتِ. سورہ مرسلات میں بھی ان کی وصف کو بیان کیا. وَتُثَنِّي رُكُوبُ الْعَادِيَاتِ. فرمایا کہ میں ان کا ہم نام ہوں. نا اب علی کی بات نہیں ہے. وَتُثَنِّي جو عربی سمجھ لیتے ہیں، رُكُوبُهُ الْعَادِيَاتِ. فرمایا میں اس کا ہم نام ہوں کہ اللہ نے جس کی سواری کے فضائل کو سورہ عادیات میں بیان کیا ہے. جی سورہ عادیات کا جو سٹارٹ ہے نا، اللہ نے مولا کائنات کی سواری کی 5 قسمیں کہی ہیں. جا کے دیکھیے گا، یہ قرآن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به النقع فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید. یہ جو 5 آیتیں ابتدا میں کس کے لیے ہیں؟ غزوہ ذات السلاسل میں علی گئے ہوئے تھے جنگ لڑنے کے لیے. صبح کا وقت تھا، حضور مدینہ میں تھے، نماز فجر پڑھانے کے لیے آئے. اللہ اکبر سورہ الحمد کی تلاوت کی. اس کے بعد جو سورہ پڑھنا تھا سورہ عادیات پڑھنا شروع کیا. ابھی تک مسلمانوں نے سنا ہی نہیں تھا یہ سورہ. نماز ختم ہوئی کہ یا رسول اللہ آج تو ہم نے آپ سے کوئی نئی آیتیں سنی. کہیں ابھی ابھی نازل ہوئی ہیں. بھائی ابھی ابھی نازل ہوئی ہیں. کہ ابھی ابھی یا رسول اللہ کیوں نازل ہوئی ہیں؟ کہ اس لیے کہ علی نے صبح کے وقت دشمن پر حملہ کیا. اللہ نے علی کے سواری کے فضائل کو آیات بنا کر نازل کیا. والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا فاثرن به النقع فوسطن به جمعا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دشمن پر حملہ کر دیتے ہیں. جب وہ حملہ کرتے ہیں تو دھول اڑاتے جاتے ہیں اور جب وہ ٹاپوں کو مارتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی جاتی ہیں. ارے علی کے مقابل میں دوسرا چھوڑ دو، جتنا علی کی سواری کی تعریف کی ہے اتنی تو تعریف بتاؤ کسی کی قرآن میں. بھائی اتنا تو بتاؤ. اللہ اللہ یا رسول بس اختتامی یا رسول. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. تو شہزادہ علی اکبر نے کیا کہا ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں علی اکبر کی زبانی فضائل علی.
پھر امام حسین کے بھی فضائل بیان کیے. اس لیے شجر طیبہ کے موضوع میں چاہ رہا تھا کہ جب مصائب کا ذکر ہو تو شہزادے کے فضائل کا بھی ذکر ہو. فرمایا کہ میں وہ ہوں ان کا ہم نام. اب واپس سنیے گا ایک سینٹنس میں ان شارٹ. میں وہ ہوں کہ جو شبیہ ہوں محمد مصطفیٰ کی, ہم نام ہوں علی مرتضیٰ کا. وہ علی کہ جن کے لیے سورہ زاریات میں اللہ نے تعریف کی, سورہ مرسلات میں فضائل بیان کیے, اور سورہ عادیات میں تو ان کے جانور کے فضائل بیان کیے. پھر کہا قد سمعت مقالتکم تقولون ملک جاء یوسف رجع. ابھی میں تمہاری باتیں سن رہا تھا, تم یہ کہہ رہے تھے مجھے دیکھ کر کہ کیا کوئی فرشتہ آ گیا ہے. ملکن جاء, کیا کوئی فرشتہ آ گیا, اور یوسف رجع, کیا کوئی یوسف پلٹ کر واپس آ گئے. تم میرے حسن کو دیکھ کر کہہ رہے تھے فرشتہ آ گیا کہ یوسف پلٹ کر آ گئے. عجیب 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 عجیب. حضرت شہزادہ علی اکبر ہزاروں جانیں قربان ہو, میرے ماں باپ میرے بچے سب قربان ہو حسین کے ایک علی اکبر پر اور ان کے نالین پر. عجیب جواب دیا. فرمایا میں سن رہا ہوں تم کہہ رہے ہو کہ فرشتہ آ گیا, یوسف پلٹ کر آ گئے. کہ سنو, ما ملک ملک ذل جمال ویصف یوسف علی فقد هذا الجمال. کوئی ایسا ملک نہیں جو اس جمال پر ہو. ویصف یوسف علی فقد هذا الکمال. یوسف بھی افسوس کر رہے ہیں کہ کاش میں ایسا صاحب کمال ہوتا, کاش میں ایسا صاحب کمال ہوتا. اب آپ نے ہمیشہ سنا ہے شبیہ رسول علی اکبر, لیکن انہوں نے کیا نتیجہ دیا اب وہ سنیں. مولا علی اکبر نے خود کیا کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے جد رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کسی بھی قوم کی شباہت کرنے کی کوشش کرے, ان کے جیسا مثلا لباس پہنے, وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ شرعی مسئلہ تو جانتے ہیں نا. ایک کسی خاص قوم کا کوئی مثلا ان کی سائن ہے, مثلا کراس ہمارے عیسائی بھائیوں کا ایک نشان ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو پہننے سے سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ کرسچن ہے. اسی لیے جو خاص کسی قوم کی علامت ہو, اس کے لیے مسلمان کے لیے وہ اس کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اس کو پہننے سے سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اس مذہب کے. ٹھیک ہے, احترام ہر ایک اپنے مقام پر, ان کے نشان کا مقام اپنے احترام, ہم اس میں بے احترامی نہیں کر رہے, لیکن شرعی مسئلہ ہے کہ. تو شہزادہ علی اکبر نے کیا کہا, اچھا اسی طریقے سے دنیا کے مختلف قوموں کے لباس ہوتے ہیں, کوئی ویسا لباس یہاں پہن کر آ جائے, جاپنیز لباس پہن کے ہم سمجھ آئے گا کہ وہاں سے, تو لباس جو جیسا پہنتا ہے وہ ویسے قوم کا ہوتا ہے. کمن تشبہ بقوم فہو منہم, میرے جد رسول اللہ نے کہا کہ جو قوم کی شباہت رکھے گا وہ ویسا ہو جائے گا. ولم اتشبہ بزی رسول اللہ, لیکن سنو میرے بارے میں خالی رسول اللہ کا لباس پہن کے نہیں آیا. اللہ اکبر. بھائی لباس پہننے سے شباہت ہو جاتی ہے, میں لباس تھوڑی پہن کے آیا ہوں. بل لیکن فطرنی اللہ شبیہا بنبیہ وسمیعا بولی, اللہ نے تو مجھے خلق ہی ایسا کیا کہ میں شبیہ محمد مصطفیٰ ہوں. اللہ اکبر. اللہ نے مجھے خلق کیا, جس کو اللہ ہی خلق کر دے ایسا. وسمیعا بولی, اور میں اللہ کے ولی کا ہم نام ہوں. اچھا, اکبر یعنی شبیہ مصطفیٰ بھی ہیں, ہم نام مرتضیٰ بھی ہیں. کہ یعنی فمحمد یعظکم وعلی یخیفکم, تو بس آج میں محمد بن کر تمہیں نصیحت کرنے آیا ہوں اور علی بن کر تمہیں ڈرانے آیا ہوں. اللہ اکبر, سبحان اللہ, اللہ اکبر. مل کے کہیں شہزادہ اللہ, ٹھیک, کہ میں محمد بن کر نصیحت کر رہا ہوں تمہیں, علی بن کر ڈرا رہا ہوں تمہیں. اچھا, پھر آگے فرمایا الا یا ایھا الحمقاء الادعیاء. ترجمہ کرنا میری مجبوری ہے, ٹھیک ہے نا. ان الدعی ابن الدعی, یہ امام حسین السلام نے بھی کہا تھا ابن زیاد کے لیے. دعی ابن الدعی کہتے ہیں جس کا نسب ٹھیک نہ ہو, صحیح نا. اسی کی جمع استعمال کی شہزادہ علی اکبر نے کہ او احمقوں اور پھر بد نسبوں کا. او احمقوں جن کے نسب کا پتہ نہیں, حول من احدتم, کس کے گرد تم نے احاطہ کر لیا ہے, کس پر حملہ کرنا چاہتے ہو. علی من احجمتم, کس پر ہجوم لے کر حملہ کرنا چاہتے ہو. بین من والماء حلتم, کس کے اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے ہو. الذی لیس لرسول اللہ ابن غیرہ علی وجہ الارض, کہ اس وقت اس روئے زمین پر رسول اللہ کا بیٹا سوائے حسین ابن علی کے اور کوئی نہیں ہے. اس حسین پر حملہ کرتے ہو. اچھا, اب اکبر کی زبانی سنیں, کون حسین. ایک تو یہ کہ میں پڑھوں کون حسین, ایک ہے کہ اکبر کہہ رہے ہیں کہ کون حسین. اس حسین پر حملہ کرتے ہو. انیس العارفین وقبلۃ روح الامین وجلیس رب العالمین, وہ حسین جو عارفین کا, بڑے بڑے عرفاء کا انیس ہے. قبلۃ روح الامین, وہ حسین جو روح الامین کا قبلہ ہے.
ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے نا، جبریل کا قبلہ حسین ہے، ٹھیک ہے. وجلیس رب العالمین، جو رب العالمین کا جلیس ہے. اس کا ترجمہ میں آپ تک اگر میں نے پہنچا دیا تو بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن اسے میں روک دیتا ہوں یہاں پر. جلیس رب العالمین، جلیس رب العالمین، کیا شان ہے، شہزادہ علی اکبری جانتے ہیں. پھر فرمایا کہ اور سنو مجھ سے کون حسین، مشیہ مشیۃ، مش کہتے چلنے کو، مشیہ مشیۃ، وقولہ شریعۃ، ونومہ عبادۃ، وانفاسہ تلاوۃ، وفکرہ مصحف، وعقلہ مصحف، وفکرہ تفسیر، ونفسہ نور، وجسدہ تنویر، ولیالیہ تطہیر، ونہارہ تقدیس. وہ حسین کہ وہ حسین کے جس کا چلنا بھی مشیت پروردگار ہے، جس کا بات کا وقولہ شریعت، جس کا بات کرنا شریعت ہے، ونومہ عبادت، جس حسین کا سو جانا عبادت ہے، وانفاسہ تلاوت، جس کا سانس لینا تلاوت ہے، وعقلہ مصحف، وہ حسین جس کی عقل معمولی نہیں، جس کی عقل قرآن ہے، وفکرہ تفسیر، وہ حسین جس کی فکر تفسیر ہے، ونفسہ نور، وہ حسین جس کا نفس نور ہے، وجسدہ تنویر، جس کا جسم نور گر ہے، نور عطا کرنے والا ہے، ونہارہ تقدیس، جس کی دن کے اوقات وہ مقدس ہیں، ولیالیہ تطہیر، جس کی رات کی ایک ایک ساعت اور ایک ایک منزل وہ تطہیر کی منزل ہے. فاطمی الدم، جس میں فاطمہ کا خون ہے، علوی الکرم، جس میں علی کا کرم ہے، محمدی الشیم، جس میں نبی کی خصلتیں ہیں، احدی الہمم، جو خصلتوں میں نبی ہے اور ارادوں میں جلی ہے، وہ حسین. یہ تعارف کروایا کہ اس حسین کے مقابلے پہ ہوں. بس آخری جملہ ہے خطبے کا، میں مصائب پر آ گیا. یہ تعبیر سنیے گا، یہ اگر نہ سنا نہ کچھ بھی نہ سنا، سنیے گا کہ اچھا وہ حسین ہے نا، اور میں اس حسین کا بیٹا ہوں، اور تم مجھے آئے ہو موت سے ڈرانے کے لیے نا. پھر کہا ایخوف العاقل بعلاج القمقام، تم مجھے موت سے ڈرا رہے ہو. کیا اتنی خوبصورت تعبیر ہے. کیا کبھی دیکھا ہے کسی عاقل کو کہ وہ مچھلی کو اس بات پر ڈرائے کہ میں تجھے پانی میں ڈبو دوں گا؟ اللہ، علی علی علی، مل کے کہیں گے علی یا علی یا علی، سبحان اللہ. ہاں کہا مجھے موت سے ڈرا رہے ہو. کیا کبھی دیکھا ہے کسی عاقل کو کہ وہ مچھلی کو کہے میں تجھے پانی میں ڈبو دوں گا؟ خیال کرنا. فَكَيْفَ بِأَبْنَاءِ اللَّعِبِ بِالْمَمَاتِ، کب مچھلی کو یہ تو نہیں ڈرا سکتے نا کہ پانی میں ڈبو دوں گا، تو جس کا باپ موت سے کھیلتا رہا ہو اس کے بچے کو موت سے کیسے ڈرا سکتے ہو؟ جی یہ فرمایا. ایک جملہ میں نے آمدن چھوڑ دیا، وہ کبھی اور عرض کروں گا جب کبھی کوئی مناسب ماحول ہو سکے گا. لیکن یہ شہزادہ علی اکبر نے اس انداز سے اپنے بابا کا تعارف اور جد کا تعارف، خود کا تعارف کروایا. آج اکبر کو رونے کے لیے تشریف لائے ہیں. علی اکبر، ہم نام علی مرتضیٰ. اب آپ نے متفرق الگ الگ مولا علی کے نام کا اظہار فرمایا. آپ ایک مل کے نعرہ حیدری کہہ دیں تاکہ ہم مولا کے نام سے یا علی مدد. مولا علی کے نام پر ایک اجتماعاً صلوات بھی بھیجتے محمد و آل محمد. جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے، ہے یا نہیں؟ کتنی تھکن ہو، کیسی کیفیت ہو، کیسی پریشانی ہو. میں نے آپ سے زیارت جامع کبیرہ کا جملہ پڑھا تھا، کیف اصف حسن ثنائکم، اہل بیت میں آپ کے فضائل کے حسن کو کیسے بیان کروں؟ فضائل اپنے، فضائل کا حسن اپنا ہے. فضائل کا حسن کیا ہے؟ فضائل بیان ہوئے، مجلس تمام ہوئی، آپ اپنی ساری تھکن بھول گئے، پریشانیاں بھول گئے کہ مولانا ذہن میں بہت سارے بوجھ تھے وہ ختم ہو گئے، دل ہلکا ہو گیا. یہ کیا ہوا؟ علی کے فضائل کا معجزہ ہے، یہ بیان کا معجزہ ہے. غور کر رہے ہیں؟ جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے، اور ختم کر لیتا ہوں قرآن. ساتھ دیں گے میرا؟ ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے. اور بھائی بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان. بھائی بھیڑ تھی، اس میں کسی نے کہہ دیا یا علی مدد. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ٹھیک ہے. یا
علی. سمجھ میں آ گیا اس کے یہ علی مدد کہنے سے کہ کوئی دل کا تعلق ہے, کوئی جڑا ہوا ہے معاملہ. صحیح ہے. آپ کسی کام میں, میرے ساتھ تو کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے, کسی کام میں تھے, کسی مشکل میں تھے, کہیں پہ کسی دفتر میں تھے, کسی نے دیکھا آگے آ کر کہا ہم بھی بات نہیں کر پا رہے, وہ کیسے سمجھائیں, ایک یہ علی مدد سے سارا معاملہ حل ہو گیا. یہ علی کسی نے کہا معاملہ حل ہو گیا, سمجھ میں آ گیا, تعلق جڑ گیا. ٹھیک ہے, دل میں جو کچھ تھا اطمینان سے کہہ دیا. یہ ہے نام امام علی علیہ السلام, ان کی برکت جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے. اور ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے. بھائی بھیڑ میں ہزاروں کی بھیڑ ہو, بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان. آخری جملہ کہوں گا اور میں منزل مساجد پہ جاؤں گا آپ کی انشاءاللہ یا علی کی صداؤں کے ساتھ. بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کے, اور آدمی بنتا ہے انسان. یا علی مدد. جزاک اللہ. علی مرتضیٰ کی جیسے فضائل ہیں ویسے کسی کے فضائل نہیں, اور کربلا میں گویا علی اکبر کی جیسی شہادت ہے ویسی شہادت کے کسی کے مصائب نہیں. اکبر پر رونے کے لیے جو تشریف لائے ہیں, خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے, کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین کے. میں اتنا کہوں گا, حسین کے بہت بڑے نقصان کا نام ہے علی اکبر. ایک جملہ کافی ہے خدا کی قسم رونے کے لیے, ایک جملہ کافی ہے. حسین سر کے بال سیاہ تھے, داڑھی کے بال سیاہ تھے. جوان کے لاشے کو اٹھایا, سر کے بال سفید ہو گئے, داڑھی کے بال سفید ہو گئے. یہ ہے علی اکبر. بچپن سے ہی جیسے اللہ نے ایسا حسن عطا کیا ہو. مدینہ میں ایک عرب بدو آیا تھا, کہتا تھا مجھے رسول اللہ کو دیکھنا ہے, ان کی زیارت کرنی ہے. لوگوں نے بتایا رسول اللہ کی وفات ہو گئی. پھر بڑا مایوس ہو کے جانے لگا. کسی نے کہا رکو, اللہ نے حسین کو ایک بیٹا عطا کیا ہے. آغا عباس عزیزی نے کتاب میں لکھا ہے اس واقعے کو, کہا کہ اللہ نے حسین کو ایک بیٹا عطا کیا ہے جو بالکل ہو بہو شبیہ رسول ہے. اگر اسے دیکھ لوگے نا رسول کی زیارت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو ایک مرتبہ آیا امام حسین السلام کے دروازے, دق الباب کیا. امام حسین السلام اکبر کو لے آئے, چھوٹے بچپن کا زمانہ تھا. اس نے دیکھا, کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حسن کو دیکھ کر کہتا جا رہا تھا. کہتے مولا ایسا حسین خوبصورت بیٹا. امام نے کہا کہ اچھا یہ بتا, اگر یہ کہیں راہ میں چل رہا ہو, اس کے قدموں میں کانٹا لگ جائے, تجھے کیسا لگے گا؟ کہ مولا میں دیکھ کر کتاب سے جملہ پڑھ رہا ہوں, محاورتاً نہیں, کتاب میں لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا یہ ہے کہ مولا اس کے قدموں میں کانٹا نہ لگے, مجھ سے برداشت. اگر کوئی یہ کہے نا کہ اس کے قدموں میں کانٹا لگے یا میری آنکھ میں تیر لگے, میں کہوں گا مجھے تیر مار لو, اسے کانٹا نہ لگاؤ, مولا مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا. امام حسین علیہ السلام نے گریہ کیا, کہا تو اس کے قدموں میں کانٹا نہیں دیکھ سکتا نا, میں اس کے کلیجے میں برچھی کا پھل دیکھوں گا. غش کھا کر بے ہوش ہو گیا, اللہ اللہ کہہ کر بے ہوش ہو گیا, ضبط نہیں کر پایا. میں کہوں گا کہ اے بوڑھے انسان, تو نے فقط اکبر کی شہادت کو سنا, ضبط نہیں کر پایا. سلام اس ماں میں لیلا پر. میں تھوڑے سے مصائب بھی پڑھوں گا اور آخر میں مرثیہ بھی پڑھوں گا شہزادہ علی اکبر کا, تاکہ جو پرسہ ہے وہ مکمل ہو جائے. یہ ہے علی اکبر. بے موسم کے انگور مولا نے عطا کیے تھے علی اکبر کو, اگر روایت سنی ہے. انگور کا موسم نہیں تھا, شہزادہ علی اکبر آئے, وہ بچپن کا زمانہ, اس سے کچھ اوپر, کہ بابا مجھے انگور کھانے. حسین نے ہاتھ آگے بڑھایا, انگور عطا فرماتی ہے. ٹھیک ہے, بے موسم کے, یعنی امام حسین علیہ السلام نے گویا ناز اٹھائے ہیں شہزادہ علی اکبر کے, ایسا بیٹا تھا. آغا عباس عزیزی لکھتے ہیں اس جملے کو لکھنے کے بعد, کہتے ہیں ایک موقع وہ تھا کہ جب حسین نے بے موسم کے انگور بھی دے دیے. ایک موقع وہ تھا کہ جب جوان اپنے بابا سے پانی مانگنے کے لیے آیا, کہ بابا العطش قد قتلنی, پیاس مارے ڈال رہی ہے بابا. خدا کسی بوڑھے باپ کو یہ وقت نہ دکھائے کہ جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہو. اکبر کے مصائب پڑھنا آسان نہیں ہے, سخت منزل ہے. آغا سراج مہدی صاحب, انہوں نے ان سے فرمائش کی گئی تھی شب جمعہ حسین کے حرم میں, کہا اکبر کے مصائب پڑھو. جانتے کیا جملہ کہا, بڑے عارف تھے, کہ میں تو اکبر کے مصائب پڑھ دوں گا, کیا کسی بیوی میں ہمت ہے کہ فاطمہ زہرا کو سنبھال سکے؟
سید مہدی بحر العلوم اکبر کے مصائب پڑھ رہے تھے، حسین کے حرم میں مصائب پڑھتے جاتے تھے. ایک مرتبہ خادمین نے آ کے کہا انزل المنبر، انزل المنبر، سید ممبر سے اترو، جلدی ممبر سے اترو. ارے زری سے خون آنے لگا ہے. اسی لیے علی اکبر کے مصائب حسین کے حرم میں پڑھنا بہت سخت ہے. ملا عباس مازندرانی نے بھی جب مصائب پڑھے تھے علی اکبر کے مصائب حسین کی زری کے سامنے پہنچے تھے، کہا تھا مولا میری سمجھ میں نہیں آتا کس شہید کا پرسہ دوں، جب کتاب کھولوں گا جس کا مرثیہ آ گیا پڑھ دوں گا. ایک مرتبہ کتاب کو کھولا، شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آیا، اکبر کے مصائب پڑھے، بہت گریا ہوا. مسافر خانے گئے، حسین خواب میں آئے، کہا اے ملا عباس ذرا شکریہ. حسین کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر خاک آلود چہرہ تھا. کہا اے اکبر تیرا اے ملا عباس شکریہ، تو نے اکبر کے مصائب تو پڑھ لیے، پرسہ دے دیا، جب واپس جانا یہ جتنے خدمت کرنے والے سب کے لیے وہاں میرا ایک شیعہ رہتا ہے، اسے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے. کہ مولا ساری دنیا آپ کو سلام کرتی ہے، آپ اسے کیوں سلام کہہ رہے ہیں؟ کہا جہیں کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کا سیدھا کر کے رکھا کرتا ہے، اسے کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے. اور اے ملا عباس آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم پہ اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. مولا کیا میں نے غلط پڑھا، خطا ہو گئی؟ کہا نہیں تو نے ٹھیک پڑھا، لیکن ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ زہرا میری زیارت کو آتی ہے. جب سے تو نے اکبر کے مصائب پڑھے ہیں فاطمہ زہرا کو خواہش آ گیا ہے آیا زہرا کے ماتم کرنا، فاطمہ کے پوتے کا ماتم ہے. اے بی بی برسہ قبول کرو، اکبر کے کلیجے کا برسہ. دیکھیں اگر روتے روتے تھک بھی گئے نا، آج تھکنے کی رات نہیں ہے. آج 9 محرم کی شب آ گئی، شب تاسوعہ آ گئی، اکبر کا ذکر ہے. اللہ جانے کون اگلے برس تک زندہ رہے گا، کون پھر اکبر کی مجلس میں آ سکے گا، پھر کون گریا کر سکے گا. میں تو اسے شہزادہ علی اکبر کے مصائب کی گویا آخری مجلس سمجھتے ہوئے پڑھ رہا ہوں. بس میں روتا جاؤں گا، پڑھتا جاؤں گا، آپ گریا کرتے جائیے گا. اکبر آئے، بابا کیا مجھے جانے کی اجازت ہے؟ استاذنا فاذنا، فوراً اجازت دی، فوراً اجازت تو دی، لیکن کہا بیٹا ذرا اپنی ماں سے ملانا. میں نے اپنے اساتذہ سے جملے کو سنا ہے، گئے خیمے میں گئے ام لیلا سے اجازت لے کر آئے، کہا بیٹا اس ماں سے نہیں جس نے 18 برس تک تجھے پالا تھا. نوئے میں سنتے ہیں نا 18 برس پال کے پروان چڑھایا. اکبر آئے، ادب سے بیٹھ گئے کہ ابو بھی اماں ایک بات بتا دیجئے گا، آپ کا مقام زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا مقام؟ بی بی نے کہا اکبر یہ کیسا سوال ہے، فاطمہ زہرا سید النساء العالمین ہے. کہ ابو بھی اماں آج اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر قربان کر دو. اکبر جب چلے مقتل میں ہے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. کبھی کوئی بیوی روک لیتی تھی، کبھی کوئی لپٹ جاتی تھی. 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 18 مرتبہ گرا، کوئی دامن تھام لیتا تھا، اگر کوئی بزرگ بیوی ہوتی تو شانہ تھام لیتی. ارے یہ معصوم سکینہ تھی. چھوٹی سکینہ بھیا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ امام حسین آئے کہ اپنے بھائی کو جانے دو، اکبر کو جانے دو، یہ میری قربانی ہے، اسے جانے دو. اور پھر علامہ نقن کہتے ہیں کہ حسین نے اپنی ریش مبارک کو تھاما اور ہاتھوں کو بلند کیا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. اے خدا اب تو گواہ رہنا، اب وہ جا رہا ہے کس دل سے جملہ کا خدا جانتا ہے. اب وہ جا رہا ہے کہ جو صورت و سیرت میں، جو رفتار میں تیرے نبی کے مشابہ تھا. جب میں اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا تھا تو اکبر کو دیکھ لیتا تھا. اب وہ جا رہا ہے، اکبر گھوڑے پر بیٹھے
اترے, کچھ آگے بڑھے, دیکھا حسین گڈلیوں کے بل. اکبر کے پیچھے پیچھے اکبر گھوڑے سے اترے. بابا آپ سے رخصت ہو کے آیا تھا. کہا بیٹا اگر تیرا کوئی تجھ جیسا ہوتا تیرا کوئی تجھ جیسا ہوتا. پھر اکبر گئے, پھر رخصت ہو کے گئے. پہلے حملے میں 200 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. اتنا شدید حملہ تھا, پیاسے تھے, واپس پلٹے. کہا بابا جنگ دیکھی, کیسا لگا؟ بیٹا حیدر کرار لڑ رہے ہیں جیسے جعفر طیار لڑ رہے ہیں. کہ بابا لا تشقت قتلنی, پیاس نے مار دیا بابا. کہ اچھا بیٹا تو بہت پیاسا ہے بیٹا, ذرا میرے قریب آ. حسین نے اپنی زبان اکبر کے دہن میں دی. سن سکو گے عزادارو, سن سکو گے؟ ہمیشہ حسین کے لیے سنتے نا. حسین گویا اس کیفیت میں تھے کیسے اکبر کو پانی دیتے. اب بیٹے کا جو معاملہ ہے باپ سے سنو. جیسے حسین نے زبان دی اکبر پیچھے ہٹ گئے. کہا بابا اتنے مظلوم ہو بابا, آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے لگ رہے ہو. پھر نہ جانے کب موقع مل سکے جانا جب حسین کی زری پر, تو اسی زری میں اکبر کی قبر بھی ہے. وہاں جا کر سلام کہنا اور کہنا مولا پرسا قبول کرو مولا. کہ نانا رسول اللہ سیراب فرمائیں گے. اس جملے سے مجھے کام لینا یاد رکھیے گا. حسین نے کہا نانا رسول اللہ سیراب فرمائیں گے. اکبر پھر پلٹے. اب جو جہاد کرتے ہیں دشمنوں نے گھیرنا شروع کیا. حسین ابن نمیر کہتا ہے میں نے اکبر کے سینے کا نشانہ لیا. آپ نے ہمیشہ سنا ہے نا برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل. یہ بچوں کو سمجھاؤں کیا مطلب. جب نیزہ سینے اکبر پہ لگا نا اس نے وہ نیزہ کھینچنا چاہا, لکڑی کا گویا جو دستہ تھا وہ باہر آ گیا, ٹوٹا ہوا پھل کلیجے رہ گیا. اکبر زمین پر گرے. علیک منی السلام بابا, آخری سلام, خدا حافظ بابا. جب بھی کوئی شہید گرتا تھا کہتا تھا یا مولا ادرکنی, مولا مدد کو آؤ. اکبر کہتے ہیں آخری سلام. شاید کہنا چاہتے ہوں بابا صبح سے لاشیں اٹھا کر بہت تھک گئے ہو نا بابا, اب زحمت نہ کرنا, حسین کا آخری سلام. لیکن وہ حسین جو ہر شہید کے لاشے پر گئے ہوں, اکبر کے لاشے پر کیسے نہ جاتے. لیکن مقتل سے جملہ پڑھوں, فسقط من الفرس, حسین گھوڑے سے اترے نہیں, گھوڑے سے گرے. حسین گرے, پھر چلے, اٹھے, پھر گرے, پھر اٹھے. کہا ادعونی یا بنیا, اے اکبر آواز دے, نظر نہیں آنا اکبر. اکبر نور چلا گیا میرا. حسین پہنچے اکبر کے پاس. اب جملہ سن سکو گے, مقتل میں جملہ ہے وہ کام کیا حسین نے جو کسی اور شہید کے ساتھ نہیں. فوضع خدہ علی خدہ, حسین نے اپنا رخسار اکبر کے رخسار پر رکھا. ہاں ایک شہید کے ساتھ حسین نے کیا. اکبر کو جو معراج دی نا, جب جان زمین پر گرے تھے حسین نے اپنا رخسار جان کے رخسار پر رکھا تھا. شاید جان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ تو فکر نہ کرنا, اگر رنگ سیاہ ہے تو سید نہیں ہے. جیسے میں نے اکبر کے رخسار پر رکھا تھا ویسے ہی جان کے رخسار پر رکھا تھا. کالت دنیا بعدک الافا, بیٹا دنیا کی زندگی پر خاک ہے تیرے بات. لقد استرحت من ہم الدنیا, تو دنیا کے غموں سے آزاد ہو گیا. وبقی ابوک وحیدا فریدا, تو بابا کو بالکل تنہا چھوڑ گیا. اور اب وہ جملہ سننا, اکبر پانی مانگنے آئے تھے نا حسین کے پاس. کوئی اکبر کے دل میں کسک تھی کہ میرے بابا کے دل میں یہ خیال نہ رہے, یہ نہ رہے کہ میں اکبر کو پانی نہ پلا سکا. جب مرتے مرتے اکبر نے کہا بابا نانا رسول اللہ سے سیراب ہو گیا بابا, نانا نے پانی پلا دیا بابا, فکر نہ کرنا بابا, میں پانی پی گیا. اچھا بیٹا
تجھے لے کے کیسے چلوں، بہت سخت ہے، تجھے لے کے کیسے چلوں؟ ایک ہاتھ گردن میں ڈال، دونوں ہاتھ گردن میں ڈال، ایک ہاتھ گردن میں دیا، دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا، بیٹا اسے بھی آگے کر کے مجھے سہارا دے تاکہ میں لے کر چلوں۔ ماں منتظر ہے، تیری بھوبی منتظر ہے۔ جانتے ہیں نا، میرے مولا سید سجاد سے کسی نے پوچھا تھا شام غریبہ جب تک بیوی کی چادر چھینی نہیں تھی تب تک کہا کہ زینب کی چادر سرخ کیوں تھی؟ کیا غم کے موقع پر کوئی سفید چادر نہیں تھی؟ میرے سجاد نے، جانتے میرے مولا نے کیا کہا؟ کہ وہ چادر تو سفید تھی لیکن جب اکبر کا لاشا خیمے میں آیا نا، پھوپھی نے اکبر کے لاشے پر اپنے آپ کو گرا دیا، زینب کی چادر اکبر کے خون سے سرخ ہو گئی۔ آئے دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا۔ اچھا بیٹا ذرا سہارا مجھے دے دے۔ کہ بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا بابا۔ کہ نہیں بیٹا ہاتھ ہٹا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ہاتھ ہٹا، برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا۔ اچھا بیٹا اتنی سی بات تھی، اکبر کو زمین پر لٹایا، ایک ہاتھ برچھی کے پھل میں ڈالا، ایک ہاتھ سینے پر رکھا، گویا علماء کہتے ہیں آسمان کی طرف رخ کیا، نانا رسول اللہ آپ بھی آ جائیے گا، دادا ابراہیم اسماعیل کو لے آئیے گا، آپ دونوں دیکھیں میری آنکھوں میں پٹیاں تو نہیں ہے، میرے اسماعیل کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تو نہیں ہے۔ ابھی نجف جاؤ گے نا زیارت کے لیے جو زائرین، نجف جا کر مدد مانگتے ہو نا، حسین نے اکبر کے کلیجے میں ہاتھ رکھا، کہا بابا یا علی بنا۔ برچھی کا پھل کی آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، اکبر کا کلیجہ ہلا، کربلا میں زلزلہ آ گیا، خیمے کے در سے زینب کی صدا آئی، بھیا یہ لاش تو اکیلے نہ اٹھا سکے گا، میں مل کے راضی ہوں۔ حسین نے اکبر کو زمین پر رکھا، کہا بہن زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا، میں نے تیرے پردے پر اپنے اکبر کو قربان کیا۔ میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہے، حجاب کے بغیر گھر سے باہر نہ آنا، اکبر کا دل دکھے گا، زینب کا دل دکھے گا۔ کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر۔ ایک ماں کے دل کی صدا ہے۔ جب اکبر کا لاشا خیمے چلا گیا تھا نا، روایت میں ام لیلہ کبھی خیمے کے ایک طرف سے ٹکراتی تھی، کبھی دوسری طرف سے ٹکراتی تھی، کہتی تھی بیبیوں مجھے سنبھالو، میرا اکبر مار دیا گیا۔ کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر۔ سب کو یاد ہے نا یہ ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی۔ چاہے میری آواز ساتھ نہ دے، آپ نے روتے رہنا، گریا کرتے رہنا۔ ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہائے علی اکبر۔ ضرور گریہ کیجئے گا۔ پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا۔ یا حسین
پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، یہ کیا ہوا دلبر ہے اے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی سغرا جو خبر مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، آخری شعر پڑھنا ہوا ہے، آخری شعر مل کے پڑھیے گا۔ کہتی تھی اے ماں خوں بھری میت، شام غریبہ کا ایک منظر، آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، ماں دے گی صدائے علی اکبر علی اکبر، چھن جائے گی چادر اے علی، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دینا دعا کا وقت ہے۔ کہتی تھی اے ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر، آئے علی اکبر، یا حسین یا حسین۔